ربی تمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبا- تبارك يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما وعملا الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امید کہ سب بہنیں باخیریت ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی جان میں، مال میں، اولاد میں، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے پور پور کی جوڑ جوڑ کی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ اللہ تبارک تعالیٰ ان میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وسیع رزق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو ہر قسم کی بیماری سے، ہر آفات سے، ہر بلیات سے اور ہر قسم کی وباؤں سے، ہر قسم کی بلاؤں سے آپ کو اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالقرآن، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالکلمہ اللہ تبارک تعالیٰ منظور فرما لے۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال، اللہ تعالیٰ ہر گھر میں فضائل اعمال کا بیان اور فضائل اعمال کا جو پڑھنا ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کو جاری و ساری فرما دیں کہ بہت زیادہ پیار اور محبت سے لکھی گئی کتاب ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ایسا کلام ہے جو بہترین قسم کا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی حدیث پاک شروع کرتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے کہ مجھے تورات کے بدلے میں 7 طول ملی۔ کیا مطلب؟ ان واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفعہ اوتیت مکانت تورات 7 یعنی 7 مسانی، فاوتیت مکان زبور المئینہ واوتیت مکان انجیل المثانیہ وفضلت بالمفصلہ۔ کیا مطلب؟ وفضلت بالمفصلہ۔ بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، مجھے تورات کے بدلے میں 7 طول ملی اور زبور کے بدلے میں مین اور انجیل کے بدلے میں مثانی اور مفصلہ مخصوص ہے میرے ساتھ۔ یہ چاروں باتیں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ کلام پاک کی اول 7 صورتیں جو ہیں وہ اصل میں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ جو اول 7 صورتیں ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ یہاں پہ اس کو کہتے ہیں طول کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد کی 11 صورتیں معین کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد کی 20 صورتیں مثانی کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد ختم قرآن تک مفصلہ۔ یہ مشہور قول ہے، بعض صورتوں میں اختلاف بھی ہے، یہ طول میں داخل ہیں یا معین میں، یعنی یہ طول میں داخل ہیں یا معین میں، یعنی طول میں داخل ہیں یا معین میں داخل ہیں، یہ اختلاف ہے۔ اسی طرح مسانیہ جو ہے نا، 7 مسانی، اس کے لیے بھی تھوڑا سا اختلاف ہے، مگر حدیث شریف کے مطلب اور مقصود میں اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مقصد یہ کہ جس قدر کتب یہ بتا رہی ہوں، اس کا مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ جس قدر کتب مشہور و سماویہ پہلے نازل ہوئی۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات جو اس میں نہیں لکھی وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ صرف 4 کتابیں ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اترا ہوا قرآن ہے اس سے پہلے صرف 3 کتابیں آئیں، تورات زبور انجیل، لیکن یہ تمام کے تمام بات اس میں جو ہے
اتنی ہی تصدیق شدہ بات ہے کہ یہ 3 کتابیں واقعی تصدیق شدہ ہے اور چوتھی قرآن. لیکن بیچ کی بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں یا دوسرے نبی ہیں جن پر کتاب نہیں نازل ہوئی، ان پر صحیفے نازل ہوئے. صحیفے کسے کہتے ہیں؟ صحیفہ نوٹس کو کہتے ہیں، پیپرز کو کہتے ہیں. جیسے ہم نوٹس بناتے ہیں نا، کوئی بھی سبق اس کے نوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی فلاں کالج کے نوٹس لے کے آؤ، وہ بہت اتھینٹک ہیں اور یہ ہے. یعنی جو نوٹس کا مطلب ہے جو قرآن کو یا شریعت کی کتاب کو سمجھنے میں مدد دی. ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کیا ہوا؟ صحیفے نازل ہوئے. اس طرح بہت سے نبی ہیں جن کے پر صحیفے نازل ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام پر کیا نازل ہوا؟ یہ ایک مستقل کتاب نہیں نازل ہوئی. ٹھیک ہے؟ صحیفے مطلب کہ آپ نے یو شوڈ لیو اکارڈنگ ٹو دا نوٹس، یعنی آپ نے ان نوٹس کے مطابق اپنی زندگی کو اس اصول کے تحت، یہ جو میں اصول لکھ کے بھیج رہا ہوں نا، اس کے تحت آپ نے بھی اپنی زندگی گزارنی ہے. اور آپ نے تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام پہ لگانا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا کرتی ہیں اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں. تو یہاں پر کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تبارک، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ یہ بتایا کہ یوں سمجھ لیں، ایسا ہے نہیں، مطلب یوں سمجھ لیں، مطلب آپ کو، یعنی اس میں کسی چیز کو میں کسی کو کم نہیں کر رہی، نعوذ باللہ، کہ آپ سمجھے کہ میں تورات، زبور، انجیل کی اہمیت کو یا اس کی یعنی اس کی درجوں کو، یعنی اس کی ایک حیثیت کو کم کر رہی ہوں. یہ نہیں ہے. بات صرف یہی ہے کہ تورات، زبور، انجیل جو شکل میں آئی تھیں، وہی شکل والی تورات، زبور اور انجیل کی بات کر رہی ہوں جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کلام آیا ہم تک. اور وہ اس میں یہ بات ہے کہ یہ تورات، زبور، انجیل جو ہے نا، یہ سب کے سب بیسک چیزیں ہیں. بیسک سے مراد یہ ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے بچے کو آپ نے ڈاکٹر بنانا ہے، تو اب وہ 4 سال 5 سال کا ہوا تو آپ نے اس کو پہلے الفابیٹ سکھایا، اے بی سی ڈی سکھائی، الف ب ت سکھایا. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو تھی نا، باقی یہ جو سارے کے سارے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو تمام کے تمام تورات، زبور، انجیل ہیں، یہ بیسک بکس ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ڈاکٹر بنانا ہے نا، ایک مثال کے طور پہ، اب ڈاکٹر کی کتاب تو بچے کو نہیں ہاتھ میں رکھ دیتے کہ بھئی یہ لو تم یہ پڑھو، اناٹمی پڑھو اور یہ پڑھو یہ پڑھو، یہ والی تو نہیں نہ کر سکتے. بلکہ اس طرح کرتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتے ہیں. تو اس لیے یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی تورات، زبور، انجیل جو ہے، یہ سب اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل فرمائی اللہ تبارک تعالیٰ نے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی انٹروڈکشن ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا نظام سمجھ میں آ جائے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر تمام کے تمام انبیاء جمع ہو کر آ جائیں نا، یعنی زندہ ہو کر جمع ہو کر یہاں پر آ جائیں، یا تمام انبیاء میں سے کچھ انبیاء آ جائیں، تو اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنی تورات، زبور، انجیل میں سے یا اپنے صحیفوں، پیپرز میں سے کچھ نہیں پڑھیں گے. وہ اب جو اپنی زندگی گزاریں گے وہ اکارڈنگ ٹو دا قرآن گزاریں گے، قرآن کے مطابق گزاریں گے. یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے. قرآن کی ہم قدر نہیں کر رہے کہ ہمیں کون سی کتاب مل گئی. اللہ کی قسم یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو پر جتنا بولا جائے، جتنا سمجھایا جائے، اتنا کم ہے. یہ یقین کر لیں کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کیمیا گری کی کتاب بھی دی ہے، سونا بنانے کی کتاب، اور یعنی بہت ہی اہم کتاب ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ کسی گھر میں سونا بنانے کی کتاب پڑھی ہو اور وہ اس سے سونا بنانا نہ جانے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ سونا بنانے کی کیمیا گری کی کتاب پڑھی ہے، لیکن وہ اس سے سونا بنانا نہ، وہ ہے نا کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ نسخہ کیمیا ہے. اب کیمیا کو اردو میں جب آپ کسی کو کلیریفائی کریں گی، کسی کو کلیئر کریں گی، کسی کو ڈیفائن کریں گی، تو کسی کو بتائیں گی بھائی کیمیا کا کیا مطلب ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب لانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو یہ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ قرآن کی پہلی وحی تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے اترے.
تو کہنے کا کیا مطلب ہے، یہ اگر آپ سمجھ لیں، اب آپ سمجھیں گے کہ قرآن کو پڑھ کے ہم سونا بنانا سیکھ لیں گے، تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھ کر اپنی زندگی کو سونا بنا لیں، اپنی زندگی کو سونا بنا لیں گے۔ بات آپ کو کچھ سمجھ آئی کہ اپنی ہماری زندگیوں کا کیا ہماری بے حقیقت زندگی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب اگر ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب، ہماری آخرت بھی کامیاب، ہم ایک ایک پل اللہ کی عبادت میں بھی رہیں گے اور ہم دنیاوی کام بھی کر رہے ہوں گے۔ کیا خوب قرآن میں اس چیز کی تشریح کی ہے کہ اردو میں بتا رہی ہوں، مجھے آیت نمبر یاد نہیں آ رہی، سورہ ہجر کی ہے غالباً یا جس کی بھی ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں نا، ان کو تجارت بھی غفلت میں نہیں ڈالتی کہ وہ سوچے یار یہ نماز ابھی چھوڑ دیتا ہوں، ابھی میں اتنے لوگ آئے ہوئے، رش ہے میری دکان پہ، میں کر لوں۔ صحابہ کرام کو ان کی تجارت اور ان کا کاروباری میٹنگز اور ان کو کاروباری مجلس، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اللہ کے راستے سے پل کے لیے بھی نہیں ہٹاتی تھی۔ تو یہ تو کیمیا، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اللہ پاک نے ہمیں دے دی تو اب وہ واقعی اس کے، اللہ کی قسم، وہ اس کے قدردان بھی تھے۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوشش تو یہی کرتی ہوں میں کہ پوری جان کے ساتھ کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے مثالوں سے بھی سمجھاؤں۔ تو میری پیاری بہن، یہ کیمیا گری کی کتاب، سونا بنانے کی کتاب آپ سب کے گھروں میں موجود ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارے بچوں کا رشتہ ان سے کیسے قائم ہوگا اور ہمارا رشتہ کیسے قائم ہوگا، کہ اب ہمارا رشتہ بھی ایسا قائم نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کہیں نہیں جی یہ تو بحث کریں آپ میرے سے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہمارا تو قرآن سے بڑا مضبوط رشتہ ہے، تو پھر میں صرف اتنی باتیں پوچھوں گی، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ ہاں بھائی، آپ سودی نظام، آپ حرام حلال کی تمیز کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ آپ سودی نظام کو فالو کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ پھر میں پوچھوں گی ہاں بھائی آپ پردے کی کتنی پابندی کرتی ہیں؟ ہاں بھائی اگر آپ مرد کی حیثیت سے ہیں تو کیا داڑھی ہے آپ کے چہرے پر؟ اگر آپ عورت مرد کوئی بھی ہیں تو کیا غیبتوں سے بچتے ہیں؟ کیا برے اخلاق سے بچتے ہیں؟ کیا برے گمان سے بچتے ہیں؟ کیا گالی گلوچ سے بچتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں؟ کیا آپ اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا آپ تجارت میں لین دین میں اپنی بات کے کھرے ہیں؟ کیا آپ دھوکہ تو نہیں کسی کو دیتے؟ کیا آپ ملاوٹ تو نہیں کرتے؟ کیا آپ یہ تو نہیں کرتے کہ اپنے جو ہے حق کو استعمال کر لیں اور دوسرے کا حق مار جائیں؟ تو میں ایک نہیں، میں آپ سے یعنی یہ تمام باتیں ہمیں قرآن نے سکھائی ہیں، اور جن باتوں کو صحابہ جو کہ 360 بتوں کے پجاری تھے، اکثر صحابہ کی ایک پوری لائن اگر میرے سے بات کریں گی تو میں صحابہ کی آپ کو نام گنواؤں کہ پکے بت پرست تھے، پکے پکے، جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں آنکھ کھولی تھی تو بت پرستی سیکھی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ واحد کو جان لیا، اللہ واحد کو پہچان لیا، تو وہ 360 بتوں کے پجاری ایسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو لگایا، اللہ تعالیٰ کے رستے میں، کہ آج اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے۔ یعنی آج اگر کوئی کہتا ہے نا کہ فلاں آدمی جنتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کی کوئی سند نہیں ملتی۔ اگر آج کوئی کہتے ہیں فلاں صحابی ابو بکر صدیق، ہم کہتے ہیں جنتی ہیں، قرآن میں لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ، ہم کہتے ہیں عمر فاروق کی ذکر آئے، سعد بن ابی وقاص کا ذکر آئے، کسی کا ذکر آئے تو ہم کہیں گے یہ قرآن میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ میں ان سے راضی ہوگا۔ لکھنے والا قرآن کا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ بھیجنے والا کون ہے قرآن کا؟ جو ہے کن کے ذریعے بھیجا؟ حضرت جبریل امی، جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑے ایمانت دار اور بڑے قوت والے فرشتے ہیں، اور یعنی ایمانت دار ہیں، یعنی قرآن میں کوئی چیز جو ہے قرآن کے پیغام کو بدلنے کی جو ہے کسی میں ہمت نہیں تھی، کہ حضرت جبریل امی لے کے آ رہے ہیں تو کسی نے کچھ پیسوں کی لالچ دی اور کہا بھائی یہ والی آیت کو بدل دو، یا جبریل امی سے کوئی آیت چھین لی نیچے آنے تک، یا اس میں رد و بدل کر دیا، ایسا کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو فرمایا کہ قرآن میں لکھ دیا کہ وہ جبریل امی بہت ہمت، وہ بہت امانت دار اور کیا ہے، بڑے طاقتور قوت والا فرشتہ ہے میرا، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی اس کے سامنے کسی کا زور نہیں چل سکتا۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، تو قرآن کی ایک ایک آیت کو اللہ پاک نے 70,000 فرشتوں کی لپیٹ میں بھیجا. ایک جبریل امی ہی کافی تھے، لیکن دنیا والوں کو، میرے جیسے بے وقوف کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ایک ایک آیت کو میں نے 70,000 فرشتوں کی لپیٹ میں بھیجا کہ بھائی دیکھو تم ایک جبریل کا مقابلہ کر نہیں سکتے. اول تو فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، سب سے بڑی بات ہے. اب ہمارے کمرے میں، جس کمرے میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں کوئی جنات کی جماعت بھی بیٹھی ہو تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ بھائی ہاں جیسے ہوا ہے ویسے ہی وہ بھی اسی طرح، جیسے ہوا ہر جگہ اپنا پلیس، اپنا دباؤ ایکول رکھتی ہے، برابر رکھتی ہے، اسی طریقے سے وہ لوگ بھی یہاں پہ ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ چل رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ سمجھ گئے تھے صحابہ دنیا میں آ کے کہ ہمارے پاس یہ لمیٹڈ ٹائم ہے، ہماری زندگی کوئی 60 سال 70 سال ہی ہے، ہم نے لمیٹڈ ٹائم میں اتنا کچھ کر جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ دے کہ بھائی میں نے معاف کر دیا اس کو اور ان کو جنت میں داخل کر دیا. بہرحال باقی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا سبق پیچھے سے لے کے پھر آگے آتے ہیں. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اس فتنے کے درمیان میں، اس فتنے کے دور میں، اس فساد کے دور میں، اس بے حیائی کے دور میں، اس نفسا نفسی کے دور میں، اس میرے تیرے کے دور میں ایک سنت کو میری زندہ کر دیا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ہاں میری پیاری بہنوں، اگر آپ صبح اٹھتی ہو تو صبح اٹھتی ہو، اٹھتے ہوئے آپ اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ پھیر کے یہ کہتی ہو کہ الحمدللہ الذی اذهب عنی نہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اگر آپ یہ پڑھ لیتی ہیں تو کیا ہوا؟ آپ نے 100 شہیدوں کا پکا پکا ثواب حاصل کر لیا. جو آپ نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا اس سے آپ کو 200 شہیدوں کا، ایک وہ سنت ادا کی، ایک وہ سنت ادا کی. اب آپ نے کیا کیا کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی پھر آپ گئے اور مسواک کی تو 300 شہیدوں کا ثواب آپ کو مل گیا. اس کے بعد آپ نے وضو بنایا سنت کے مطابق تو 400 شہیدوں کا ثواب مل گیا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ کیا کہتے ہیں، نماز پڑھی، 2 سنت پڑھی، 2 فجر کی 2 فرض پڑھی، تو آپ کو پھر کتنے، پھر وہ 2 سنت پڑھنے کا کتنا ہے، یہ سارے ثواب اگر ایڈ کرتی رہیں تو شام کو آپ کروڑ پتی بن جائیں گی. دیکھ لینا میں آپ کو کس طرح بتا رہی ہوں بار بار. 100 شہیدوں کا ثواب ہے، ایک سنت کو ادا کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو اسی طریقے سے جیسے ہے کہ جب سواری پہ بیٹھی ہے تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اللہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے قبضے میں دے دیا. یقین کریں قیامت کی صبح تک اگر ہم ایک گدھے پہ بھی بیٹھ کے اس کو چلانا شروع کریں اور اللہ نہ چاہ رہا وہ چلے تو وہ کبھی نہیں چلے گا. یہ گاڑیاں اللہ پاک نے، یہ ہوائی جہاز اللہ پاک نے، یہ بحری جہاز اللہ پاک نے ہمارے قبضے میں دیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم اس کی قدرت کے، ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر اسے قبضے میں نہیں کرنے والے تھے. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، ہمیں اس پر ذرا سا بھی قبضہ نہ ہوتا، ہمیں اس پر ذرا بھی ہم اس کے ذرا سا بھی قوت نہ رکھتے اور ہم اس کے مالک نہیں بن سکتے تھے کہ یہ ہمارے اشاروں پہ چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے تمام کائنات کو ہمارے زیر نگی کر دیا، اور بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف ضرور جانا ہے. جب کسی منزل، بس اسٹاپ، ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ پہ اتریے تو دعا پڑھیے اعوذ بکلمات اللہ التامات. سن رہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ کے پورے کلموں کے واسطے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے. جب کسی کو آپ رخصت کرنے لگے، کوئی مہمان آیا یا کوئی بھی گھر سے جا رہا ہے، مہمان نہیں بھی آیا، آپ کا بیٹا گھر سے نکل رہا ہے جاب کے لیے، آپ کی بیٹیاں اسکول جا رہی ہیں، کوئی بھی، تو استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک. میں استودع اللہ، میں سپرد کرتا ہوں اللہ کے دین کا، تیرے دین کو، و امانت،
व अमानतक और तुम्हारी अमानत और दयानत को, व खवातीमा अमालिका और तुम्हारे आखिरी अमाल को अल्लाह के पास अमानत रखता हूँ। यानी मैं तुम्हारे दीन, तुम्हारी अमानत और दयानत और तुम्हारे आखिरी अमाल को अल्लाह के पास अमानत रखता हूँ। ठीक है, यानी अब ये किसी से मिलने यानी अल्लाह तबारक ताला के सुपुर्द एक एक चीज को तुम्हारी ना, यानी अल्लाह ताला तुम्हें कोई कादियानी ना मिल जाए, कोई परवेजी ना मिल जाए, कोई ऐसा गैर मुस्लिम जो तुम्हें फिसला के तुम्हारा दीन तुमसे ले ले, या कोई एक चोर डाकू ठग ना मिल जाए कि तुम्हारी अमानत और दयानत यानी तुम्हारी जो अमानत तुम्हारे पास है वो तुम्हें ठग ले, या तुम अपनी जो दयानतदारी है उससे कभी नीचे ना जाओ। यानी कभी ये ना हो कि दुनिया की रंगीनियां देखे बाहर निकल के तुम्हारी दिल में, तुम्हारी तबीयत में लालच आ जाए। व खवातीम अमालिक और तुम्हारे जो आखिरी अमाल को तमाम, और जो तुम्हारे आखिरी अमाल हैं, यानी जो अब तुम घर से जा रहे हो, जो अब भाई कई दफा ऐसा होता है घर से जाता है बंदा वापस नहीं आता, यानी तुम्हारे आखिरी अमाल को अल्लाह के पास अमानत रखता हूँ, यानी अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। सोते में डर जाते हैं लोग, बाज दफा ऐसा होता है कि लोग सोते में डर जाते हैं, तो सोते में डर जाते हैं तो पहले ही दुआ पढ़ लीजिए। सोने से सुलाने से पहले बच्चों को भी सिखाइए, आऊज़ु बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इक़ाबिही। बस यहीं तक ही, क्योंकि जरा बड़ी है इसलिए फैसला ये हुआ था मैनेजमेंट के साथ, हमारी मावनीन के साथ, कि हम इसको आधा आधा करके करते हैं। मैं पूरा पढ़ देती हूँ। आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ाति शयातीन व अन यहज़ुरून। मैं अल्लाह के कलिमात ताम्मा की पनाह लेता हूँ, इसके गजब और गुस्से से, और इसके अजाब से, और इसके बंदों की शर से, और शयातीन के वसवसों से, और इस बात से कि वो मेरे पास आए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर से पढ़ लीजिए साथ। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति, सॉरी ये गलती हुई, उसको अल्लाह माफ करे। आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ाति शयातीन व अन यहज़ुरून। मैं अल्लाह ताला की कलिमात तामा की पनाह लेता हूँ, उसके गजब और गुस्से से, और उसके अजाब से, उसके बंदों की शर से, और शयातीन के वसवसों से, और इस बात से कि वो मेरे पास आए। तो ये सोते में डरने की दुआ है, और अक्सर बच्चों का ये होता है कि बच्चे सोते में से डरते हैं और फिर उसके बाद काफी देर वो दोबारा सो नहीं पाते। तो ये अल्फाज अपने बच्चों को, यानी ये आयात जो हैं, ये अपने बच्चों को याद करवा दें, ताकि अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत खास में रखे। देखिए, बात को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता रही हूँ, शायद इस तरफ ज़हन आपका कभी गया ना हो। बात यह है कि हम अपने बेड पे लेटे हैं, छत पे से छिपकली आ जाए, ठीक है, या हम कमरे में हैं, कोई खुदा ना खास्ता सांप आ जाए, ठीक है। अब यकीन करें कि जब मैंने पढ़ा स्कूल के जमाने में, तो बड़ा हैरत हुई कि जब सांप बच्चे देता है तो वो कहते हैं बहुत सारे बच्चे देता है। और वो सपनी जो है, मुझे ये तरीका मतलब मेरी टीचर ने गालिबन बताया था कि वो जो सांपनी होती है ना, सपनी अपनी बच्चों को अपने जैसे कहते हैं ना, एक घेरा सा बना लेती है अपने, और उसके बीच में ही उसके बच्चे होते हैं। तो जो बच्चे निकल जाते हैं ना उसके घेरे को तोड़ के, यानी वो जो उसने एक अपना एक बल लिया होता है ना, उसमें से निकल जाते हैं, वो तो ठीक है जिंदा रहते हैं, और बाकी कहते हैं सांप खुद ही खा जाता है अपने बच्चों को। वल्लाहु आलम, इस ये कोई कुरान की बात नहीं है।
अभी भी दुनिया में इतना सांप है, इतना सांप है, इतना बिच्छू है, यकीन करें मैं करोड़ों की तादाद में आपको बता सकती हूँ। आप नहीं यकीन हो तो कराची में दालबंदीन जो है जगह, कराची के करीब दालबंदीन की तरफ, मलीर की तरफ भी अगर देखें तो बहुत सांप होता है। तो मेरा क्या, जैसे इंडिया में बंदर बहुत होता है सुना है, तो कहने का मकसद ये है कि लेकिन आप देखें अल्लाह तबारक ताला ने इन सांपों को, इन जहरीले जानवरों को अल्लाह ताला ने बंद किया हुआ है, बंदिश की हुई है। वरना क्या होता, आप जरा थोड़ी देर के लिए, ये मैंने जान के आपको एक बात बताई है इस वक्त कि इससे मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए एक दिन। मैंने कहा अगर अल्लाह तबारक ताला नाउजुबिल्ला इनको हम पर छोड़ दे तो आप सोच लें, कहते हैं ना बिच्छू का डंक सांप से भी बुरा होता है। ये बिच्छू, ये सांप अगर खुदा ना खास्ता हमें घर में नजर आ जाए ना, अल्लाह ना करे, तो आप यकीन करें पूरी रात बार बार आंख खुले और बार बार हम सुकून की नींद नहीं सो सकते। तो अल्लाह तबारक ताला का हम पर कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ताला हमें सुकून की नींद पुरसुकून सुलाते हैं। और एक अच्छी नींद लेके हम 4 5 6 घंटे की लेके नींद हम पुरसुकून उठते हैं। जब उठते हैं तो हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हर चीज पुरसुकून होती है। मेरी प्यारी बहनों, इसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो तो शाम हो जाएगी। और फिर सो गए तो फिर सुबह उठोगे तो फिर शाम तक इसका शुक्र अदा करते रहो। तो खुदा की कसम, एक नेमत को बताया आपको कि अगर अल्लाह तबारक ताला, देख लेना अल्लाह तबारक ताला ने जंगलों में शेरों को, चीतों को, क्या कहते हैं, शेर हैं, चीते हैं, और कितने नुकसानदेह जानवर और भी हैं जो जहन में इस वक्त फौरन नहीं आ रहे, लोमड़ी है, भेड़िए हैं, तो गीदड़ हैं, इन सब चीजों को जंगल में मखसूस किया हुआ है। वरना अगर अल्लाह ताला इनको जंगलों से निकाल के कहें कि दुनिया में फिरो, तो आप ये सोच लें कि एक बंदा भी घर से निकलकर अपने ऑफिस को सुकून के साथ नहीं जा सकता कि नहीं जी यार, बाज दफा ऐसा होता है ना, किसी गली से गुजर रहे एक कुत्ता, दो कुत्ते नजर आ जाए, आप यकीन करें जान ऐसे हो जाती है, सारी बातें छोड़ के अगर मोबाइल पे भी हो ना, कुत्तों को देख के फौरन ही मोबाइल का भी दिल करता है खत्म कर दो। यानी क्या होता है कि भाई यार कुत्ता ये हमें काट ही ना दे। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपका जज्बा अंदर से जगा रही हूँ कि अल्लाह पाक की कितना करम है कि हमें खूबसूरत नींद सुलाते हैं और खूबसूरत नींद उठाते हैं। अल्लाह के सदके जाएं, कितनी हमें बाहिफाजत नींद सुलाते हैं और बाहिफाजत नींद उठाते हैं। मैं तो सिर्फ आपको यही कह रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा ख्याल कर लें इस बात का कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों में रखा है। और जब नेमतों का ख्याल आ जाए तो फिर नेमतों की कदरदानी करनी शुरू कर दें। क्या अल्लाह ताला क्या फरमाते, लाइन शकर तुम लाजिदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजार होगे मैं और बढ़ाता जाऊंगा और इजाफा करता जाऊंगा और मजीद देता जाऊंगा, मजीद देता जाऊंगा। वलाइन कफर तुम इन अजाबी लशदीद, अगर तुम क्या करोगे, कुफर करोगे यानी नाशुक्री करोगे। अल्लाह ने हमें दिया ही क्या है। फलां को देखो, अल्लाह ताला ने कितना पैसा दिया हुआ है कि उसकी गाड़ी देखिए, उसके सेन में कितनी जबरदस्त फरारी खड़ी है और फलां खड़ी है। मतलब आजकल की गाड़ियों के नाम तो मेरे जहन में भी नहीं आ रहा है इस वक्त। तो उसके बाद कितना बड़ा बंगला है इनका, और कितना लो जब घर से निकलता है उसके जिस्म पर 10,000 वाला सूट होता है, और उसके हाथ में ना ये क्या कहते हैं, आईफोन होता है, और वो लेटेस्ट मॉडल का होता है। तो क्या कहते हैं, हम लोगों ने ना अपना जहन ना इसी तरफ लगा लिया है। जब हम इन चीजों पे आते हैं हम अल्लाह के नाशुक्रे बनते चल जाते हैं। अल्लाह तबारक ताला आप और क्या 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 कलिमात कहते हैं, अल्लाह ताला आपने तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, फलां को इतना दे दिया हमें कुछ भी नहीं दिया, फलां के इतने बेटे दे दिए हमें कुछ, हमें बेटियां पकड़ा दी। अल्लाह तबारक ताला फलां का घर देखा आपने डिफेंस में रह रहा है, 2 कनाल की कोठी में, 1 कनाल की कोठी में, और हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पर बिजली पानी की भी सहूलियत इतनी नहीं मैसर। तो खुदारा खुदारा खुदारा, अल्लाह के वास्ते अल्लाह ताला से शिकवा करना छोड़ दें। अल्लाह ताला से शिकवे करने छोड़कर अल्लाह तबारक ताला की मान कर चलें। अल्लाह ताला से शिकवे करना छोड़ दें, अल्लाह ताला की मान कर चलें, अल्लाह तबारक ताला को अपने साथ लेकर चलें, और कदम कदम पर एहसास दिलाएं अपने रब को कि अल्लाह हमने आपकी बात सुन ली और हमने समेना व अताना, हमने आपकी बात को सुनी और अब हमने आपकी अताअत शुरू कर दी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान अलन नबी मिन हरजिन, ये है आयत नंबर, एक मेरे ख्याल में आयत नंबर है
37 37 ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له فرض الله له سنة الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اور ان پیغمبر کے لیے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ما کان علی النبی اور نہیں ہے، اور ان پیغمبر کے لیے ما کانا نہیں ہے علی النبی یا نبی پہ من حرج کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا اردو لشکری زبان ہے نا، فارسی اور عربی سے مل کر بنی ہے نا۔ حرج ہم کہتے ہیں نا آپ ہمارے گھر میں آئیں جس وقت مرضی آئیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ میرے یہ 2 سوٹ آپ لے لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو حرج یہاں پہ حرجہ کا جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی اس وقت اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ما کان علی النبی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہیں ہے نبی پر کوئی حرج فی ما فرض اللہ لا، یعنی کوئی ان پیغمبر کے لیے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بات خدا تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی الزام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات مقرر کر دی تھی کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہوگی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوڑی ہوئی بیوی، طلاق یافتہ بیوی حضرت زینب بنت جحش جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پھوپھی کی بیٹی تھی، یعنی پھوپھی زاد بہن تھی، ان کے ساتھ شادی ہوگی۔ تو اس زمانے میں لے پالک بچے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، تو یہ سوچا کہ بھائی حقیقی بیٹے کی چھوڑی ہوئی بیوی سے اب سسر صاحب شادی کریں گے ایک مثال کے طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اللہ تعالیٰ تو دونوں باتوں کا رد کرنا چاہ رہے تھے نا، کہ اللہ تعالیٰ تو دونوں باتوں کا رد کرنا چاہ رہے ہیں نا، کہ ایک تو یہ کہ غلام جو ہوتا ہے وہ بھی انسان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اب سارے ایک جیسے ہو گئے، یعنی بادشاہ اور گدھا ایک ہی جگہ نماز پڑھیں گے۔ اور کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اسلام میں کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں، نہ عربی کو اجمی پہ، نہ اجمی کو عربی کا، نہ کالے کو گورے پہ، نہ گورے کو کالے پہ، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے، نہ امیر کو غریب کو غریب پر امیر کو نہیں ہے۔ اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ، وہ کیا بتایا تھا نا میں نے آپ کو ایک بات کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چل رہے تھے اور ان کے آگے ان کو کراس کر کے نا ایک اور صحابی آگے بڑھ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ غصہ چڑھ گیا اور انہوں نے فرمایا کہ اس وقت آپ سب لوگوں میں جو سورج طلوع ہوتا ہے، جس انسان پہ جو سب سے اچھا انسان ہے اور جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، کرنیں پڑتی ہیں سورج کی، اور وہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور فرمایا کہ ابوبکر کا ادب کرو اور ابوبکر کے پیچھے چلا کرو۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں ابوبکر صدیق امیر تھے یا بہت خوبصورت تھے یا بہت قوت والے تھے یا بہت مالدار تھے؟ نہیں، تقوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کو نیچے کر دیا۔ جو اس وقت تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کھڑے تھے ان میں سب سے زیادہ تقوی والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ تقوی کی بنیاد جو ہے نا، تقوی کی بنیاد وہی میرے پاس ایک کیلیپر ہے، یعنی ایک پیمانہ وہی ہے میرے پاس۔ میں تقوی کی بیس پر چیک کرتا ہوں کہ بھائی میرے قریب کون ہے سب سے زیادہ، میرا پیارا کون ہے۔ اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پیغمبر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بات خدا تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں تو ظاہر ہے بہت ہی ادب سے لینا چاہیے کہ ہم نے آپ کا نکاح جو ہے نا آسمان پر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے کرا دیا،
ٹھیک ہے نا. اب ایک کام آلریڈی ہو گیا، نبی اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی بات بتا دی. اب نبی کو پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی اٹھ کر یہ کہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ آپ نے اپنے لے پالک بیٹے، وہ تو لے پالک بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے جیسے بازار میں چلتا ہوا کوئی انسان، جیسے سڑک پر چلتا ہوا کوئی اجنبی. یعنی لے پالک بیٹے سے حقیقی رشتہ نہیں ہو سکتا. جیسے آپ کا گھر کا مالی ہے، گھر کا خانسامہ ہے، اس سے آپ کا رشتہ مالک اور نوکر کا تو ضرور بن رہا ہے، لیکن جب وہ ایسا رشتہ جو محرم رشتہ ہے وہ کوئی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، آپ مالک ہیں، وہ نوکر ہیں آپ کے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایک چیز ڈن کر دی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو پھر کیا کرو؟ پھر اب جو ہے وہ اس طرف مطلب اب آپ کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دل وہ نہیں ہونا چاہیے، دل بھاری بھاری نہیں ہونا چاہیے، طبیعت پہ وہ نہیں ہونا چاہیے آپ کی، کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی الزام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے حق میں بھی یہی معمول کر رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو پہلے پیغمبر گزرے ہیں ان کے بھی حق میں یہی بات تھی کہ جو پہلے گزر چکے ہیں وہ اللہ کا حکم تجویز کیا ہوا پہلے سے ہوتا ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے سے جو ان کے لیے پلاننگ کی ہوتی ہے نا، وہ ساری کے ساری سب پیغمبران گزشتہ جتنے گزر گئے ایسے تھے کہ اللہ کے احکام یعنی سب تک سب یہ سب ایسے تھے کہ اللہ کے احکام پہنچایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، جتنے بھی گزشتہ نبی ہیں انہوں نے بھی یہی کیا. اور اس باب میں اللہ اور اس اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ نہ کہ ہم پیغام پہنچانے میں کوئی کمی بیشی کر دیں. ٹھیک ہے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ، اور اللہ کے حکموں پہ چلتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہیں. تو بات امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کہ میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر ایک بات کو پیش کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی تو اتفاقی امر کے میاں بیوی میں مزاج کی موافقت نہ ہوئی، آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی، آئے دن جھگڑے ہونے لگے. جب آپس میں بدمزگی اور لڑائی ہوتی تو حضرت زید سب سے آ کر شکایت کرتے کہ ان روزانہ کے جھگڑے سے بہتر یہ ہے کہ میں زینب کو طلاق دے دوں. اچھا، یہ مشکل آیات تھیں اور لمبا سبق تھا، اسی کو دہرایا جا رہا ہے کیونکہ یہ آیات بہت زیادہ تھیں. ہماری کلاس اس کو پوری طریقے سے کر نہیں سکی، چنانچہ اس کو ریپیٹڈ سبق ہے اور مجبوری یہ ہے کہ یہ بہت لمبا سبق بنا ہوا ہے. اور میرے ہاتھ میں درس قرآن ہے حضرت اشرف علی تھانوی صاحب کا لکھا ہوا، تو اس سبق کو یعنی ایسے کہ سب اس سبق کو مکمل کر لیں، اس وجہ سے ہمیں یہ ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے، دوبارہ سے دہرانا پڑا ہے. حضرت زید کو سمجھاتے کہ زینب کو اپنی زوجیت میں رہنے دو، اپنی بیوی بنا کے رکھو اور جہاں تک ہو سکے نباہ کرنے کی کوشش کرو. مگر دونوں کے درمیان تلخیاں بڑھتی ہی چلی گئیں اور 1 سال سے کچھ ہی زیادہ مدت گزری تھی کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی. تو حضرت وسلم نے پھر حضرت زید کو سمجھایا کہ دیکھو میری خاطر اور اللہ اور رسول کے حکم سے زینب نے تم کو اپنی منشا کے خلاف قبول کیا. یعنی زینب کی اور زینب کے بھائی عبداللہ بن جہاش کی کوئی مرضی نہیں تھی. یہ تو میں نے جب کہا کہ بھائی زینب سے میں شادی کروانا چاہ رہا ہوں حضرت زید کی، تو اس پر حضرت زینب اور حضرت عبداللہ جو تھے ان کو ذرا اعتراض ہوا، لیکن قرآن کی جب آیات آئیں تو پھر انہوں نے قبول کر لیا. تو اب چھوڑ دینے کو یعنی اب جو ہے یہ اللہ کے رسول کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو اب تم جو چھوڑ رہے ہو اب چھوڑ دینے کو وہ اس کے عزیز دوسری ذلت سمجھیں گے. یعنی اب چھوڑ دینے کو وہ اور اس کے عزیز جو ہیں دوسری ذلت سمجھیں گے. اس لیے بیوی کو اپنے پاس رکھو اور طلاق دینے کا خیال اب چھوڑ دو اور خدا سے ڈرو. حارثہ زید بن حارثہ خدا سے ڈرو کیونکہ حق تعالیٰ کو طلاق پسند نہیں، اور جہاں تک ہو سکے نباہ کی کوشش کرو اے زید. مگر جب معاملہ کسی طرح نہ سلجھا اور شکایتیں اور رنجشیں حد سے بڑھتی گئیں اور آپ کو خواہ وہی سے خواہ قرائن سے، یعنی قرائن کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال سے اندازہ ہو گیا، اور خواہ دونوں سے یہ یقین ہو گیا دونوں باتوں سے کہ اب یہ تعلق ازواج جو ہے حضرت زید میں اور حضرت زینب میں
یہ تعلق جو ہے میاں بیوی کا نبھ نہیں سکے گا۔ تو قدرتاً آپ کو اس کی فکر پیدا ہوئی کہ اگر ان میاں بیوی میں طلاق واقع ہو گئی تو زینب کے بارے میں بڑی مشکل پیش آئے گی کہ زید کی زوجیت میں رہ چکنے کے سبب لوگ زینب کے اعزاز و احترام میں کمی کریں گے کہ بھئی یہ تو ایک لے پالک غلام کی بیٹی تھی۔ تو ایک تو زینب نے اپنی مرضی کے خلاف میرے کہنے سے آزاد شدہ غلام سے نکاح منظور کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ بھئی زینب آپ ان سے شادی کر لیں، یعنی میری مرضی تھی، تو زینب نے اس بات کو مان لیا۔ پھر طلاق کے بعد اسے دوسرا صدمہ ہوگا اور کہیں ساری زندگی ایک آزاد شدہ غلام کی متعلقہ ہی یعنی طلاق یافتہ ہی کہلا کے نہ بسر کرنی پڑ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ یہ شادی میرے کہنے پہ ہوئی تھی اور اب میری پھوپھیزاد بہن کو میں کس مشکل میں آ گئی ہیں کہ اب انہوں نے طلاق دے دیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ میری پھوپھیزاد بہن کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی اس کو کون کرے گا کیونکہ وہ ایک غلام کی بیوی تھی۔ تو یہ جس قدر شاک ہوگا، یعنی یہ کس قدر صدمہ ہوگا ظاہر ہے۔ تو اس موقع پہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ اگر ناچار ہو کے زید چھوڑ ہی دیں گے تو زینب کی دلجوئی اور قدر افزائی بغیر اس کے ممکن نہیں کہ میں خود اس سے نکاح کر لوں۔ یعنی کہ اللہ کے نبی نے سوچا کہ اتنا بڑا صدمہ ہے کہ اگر اس صدمے کی جو کمپنسیشن ہے نا، اس صدمے کا اثر ختم کرنا ہو تو پھر مجھے کرنے کے لیے مجھے خود زینب سے نکاح کرنا پڑے گا، یعنی مجھے تاکہ زینب کا صدمہ ختم ہو جائے، زینب رضی اللہ عنہ کا۔ تو میرا اس سے نکاح کرنے لینا ایک قسم کی معذرت ہوگا، اگر زید نے نہ نبھایا تو نہ صحیح میں تمہیں نبھاؤں گا، یعنی جو تکلیف ان کو زید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ یعنی چھوڑنے سے ہوئی تو میں ان سے شادی کر لوں گا، تو پھر ان کی وہ تکلیف یعنی ان کا وہ صدمہ کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ مگر اس خیال کے ساتھ آپ کو یہ بھی اندیشہ ہوا کہ مخالفین میری طرف سے غلط اور جھوٹے چرچے کریں گے اور کہیں گے لو جی بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، اس طرح لوگوں کو میری طرف سے بدزن کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی مسلمانوں کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کریں گے اور اسلام کو اس بہانہ بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ حالانکہ یہ حکم پہلے آ چکا ہے کہ اللہ کے نزدیک منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہے۔ آپ اسی فکر میں تھے، سوچ رہے تھے کہ دنیا کیا کہے گی، کہ آپ اسی فکر میں تھے کہ حضرت زید اور حضرت زینب کی ناچاکی نے صورتحال بدل دی اور وہی الہی نے فیصلہ کر دیا کہ وقت آ گیا ہے کہ اب متبنہ کی رسم جاہلیت کا ختم، یعنی یہ جو لے پالک بچے کی منہ بولے بیٹے کی رسم ہے نا، رسم جاہلیت، اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اور جس طرح اپنے فخر بالانصاف کے پہلو کو یعنی اپنی ذاتوں پہ فخر کرنا، اپنے نسب پہ فخر کرنا، اس چیز کو اپنے خاندان میں سب سے پہلے توڑا، یعنی ایک غلام سے آپ نے زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح جوڑا، یعنی یہ رسم بد ختم کرنے کے لیے کہ سب انسان اللہ کی نظر میں ایک جیسے ہیں، کسی بھی ذات کو کسی ذات پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تو اپنے خاندان میں ہی سب سے پہلے اس رسم کو توڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طرح اس منہ بولے بیٹے کی رسم کے توڑنے کی ابتدا بھی خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوئی، اور یہ اس طرح کہ زید جب طلاق دیں تو پھر زینب کا عقد، زینب کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ اس طرح اس واقعے سے ایک طرف جہاں زینب رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کو جو صدمہ پہنچا ہے، اس کے اندر اس کے اس کا تدارک ہو سکے، یعنی اس کا جو ہے مداوع ہو سکے، یعنی اس کا بدل ہو سکے، اور دوسری جانب یہ تین اصلاحیں خود آپ کی ذات بابرکت سے شروع ہوں، یعنی تینوں باتیں، یعنی یہ کہ غلام حقیقتاً غلام نہیں ہوتا، وہ بھی ایک انسان ہوتا ہے، اور مسلمانوں میں غلام اور آقا سب ایک جیسے ہیں، اور لے پالک بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ کہ لے پالک بیٹے کی چھوڑی ہوئی بیوی سے جو ہے وہ سسر یعنی باپ بھی شادی کر سکتا ہے جس کا وہ لے پالک بیٹا ہو، کیونکہ وہ باپ ہی نہیں ہے اس کا اور وہ بیٹا ہی نہیں ہے اس کا۔ جہاں زینب اور ان کے خاندان کو جو صدمہ پہنچا اس کا وہ تدارک بھی ہو سکے۔ دوسری جانب یہ کہ تین اصلاحیں خود آپ کی ذات بابرکت سے شروع ہوں۔ ایک، اسلام میں متبنہ یعنی لے پالک یا منہ بولے بیٹے کا وہ حق نہ سمجھا جائے جو سلبی بیٹوں کا ہے، سلبی بیٹے حقیقی بیٹوں کو کہتے ہیں، اور دونوں قسم کے تعلقات میں جو فرق ہے وہ ظاہر کر دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ منہ بولے بیٹوں کی عورتیں سلبی بیٹوں کی عورتوں کی طرح حرام سمجھی جائیں، اور تیسرے یہ کہ یعنی جیسے سگا باپ ہو، سگا بیٹا ہو، یعنی سلبی بیٹا ہو، حقیقی بیٹا ہو، تو اس کی بیوی جو ہے وہ لڑکے کے باپ پر حرام ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے وہ آپس میں باپ اور بیٹے ہیں،
اور وہ اس کی بہو ہوئی نہ کہ یعنی بہو کے زمرے میں یعنی کہ حرمت والا رشتہ آ گیا۔ دوسرے یہ کہ منہ بولے بیٹوں کی عورتیں سلبی بیٹوں کی عورتوں کی طرح حرام سمجھیں۔ سلبی کہتے ہیں جو سلب سے نکلتا ہے، اس مادے سے جو ایک انسان کے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے من بین السلبی وتر آئے۔ تیسرے یہ کہ آزاد غلاموں کی متعلقہ عورتوں کی حیثیت جن کو شرفائے اہل عرب اپنی زوجیت میں لینے سے، یعنی غلام آزاد غلام ہوں، ان کی بیویاں جب تو ان کو طلاق ہو جائے تو پھر شرفا ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، ان کی وہی حیثیت قرار دی جائے جو اب اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چاہتے تھے کہ ان کی بھی وہی حیثیت ہو جائے جو کہ آزاد بیویوں کو، آزاد عورتوں کو جب طلاق ملے تو طلاق ملتی ہے تو کوئی بھی پھر ان کے ساتھ آزاد بندہ شادی کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں چھوت چھات اور ذات پات کو اور بڑے یعنی امیر غریب کے اور غلام اور آقا کے فرق کو مٹانے کے لیے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین پہلوؤں سے یہ کام کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ زینب بنت جہش سے نکاح کر لیں اور اس میں آپ اپنا دل نہ ملول کریں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کا تو کام آپ کو پتہ ہے نا، لوگوں کا تو کام ویسے ہی کہنا ہے، لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اللہ کی مان کر چلیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو جو ہے مانیں گے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے کرم سے یعنی یہ سارے کام صحیح ہو جائیں گے۔ آپ اپنے دل کو پریشان نہ کریں اور ڈرنے کا حق اللہ تعالیٰ سے ہے، نہ کہ لوگوں کی فکر کرنا۔ اور ایک بات اور میرے ذہن میں ہے، ہم سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کی شادی وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی کہے نا ہمیں کہ مسجد سے نکاح کر لو تو لوگ پہلے کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لو جی مسجد سے نکاح کر لیا، ان کے پاس کھلانے کو نہیں تھا، 10 لوگوں کو بٹھانے کا نہیں تھا ان کے پاس جگہ۔ تو ہم لوگوں کے ہم بھی لوگوں کے نا ایٹیٹیوڈز کی پرواہ کرتے ہیں، ہم بھی لوگوں کے نا رویوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم نے پردہ کر لیا، اگر ہم نے داڑھی رکھ لی، اگر ہم نے مسجد میں سے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا نکاح کر کے، تو اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، صرف اللہ رب العزت کا حکم ہے اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہوں گے، تو آپ یقین کریں کہ آپ سے جو ہیں لوگ، آپ سے جو لوگ متنفر ہو چکے ہیں نا، یعنی جو آپ لوگوں کو آپ کو چھوڑ بھی چکے ہیں، وہ بھی آپ کے پاس آ جائیں گے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ اکثر گھروں میں چل رہا ہے کہ جب لوگ اللہ کی راہ پہ لگتے ہیں تو باقی ان کے رشتے دار ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے سلسلے میں کہ اب تو کوئی منہ نہیں لگاتا، ہم سے ملنا نہیں پسند کرتا، اور یہ آپس میں دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں بلایا جاتا۔ تو خدا جانتا ہے، اس کا میں بہترین جواب یہی دیتی ہوں کہ اللہ نے اگر اپنا تعلق ہمیں عطا فرما دیا، اپنی نسبت ہمیں عطا فرما دی، اب دنیا والوں سے نہ ڈریں کہ دنیا والے، آپ یقین کریں ہمارا معاملہ آخری وقت تک اللہ سے رہے گا۔ دنیا والے تو آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو سگے رشتے کو مصیبت میں دیکھتے ہیں تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا والے حقیقی طور پہ کیا کہوں، یہ دنیا والے حقیقی طور پہ جو ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم ان کی پرواہ کریں۔ بس اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے ہر عمل کی بہت قدر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیر بھی دشوار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی شخص کو محبت ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتا ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلنے کی کوشش کرتا ہو، جو بیٹھنے کی اٹھنے کی کوشش کرتا ہو، جو ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ چلتا ہو، جس کا ذہن اور دل اور دماغ اس کے اپنے قابو میں ہو، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں فالو کرنے والا ہو اور ان کی اطاعت کرنے والا ہو۔ اور جب بھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات میں کوئی اور بات ذہن میں آئے کہ اس کو فوقیت دے، اس میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات کو فوقیت دے، تو یقین کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے درجات بہت بلند فرمائیں گے۔
ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ صاحب لولاک، شافی محشر، محسن اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جانے اور ان کی ادائیگی کا بھی جو ہے خوب اہتمام کرے۔ حقوق کی ادائیگی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہو گئی تھی، اس لیے اس طبقہ نے، اس گروہ نے، اس جماعت نے، صحابہ کرام کی جماعت نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو کامل درجے میں عطا کیا۔ اگر آج کا مسلمان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو جان لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو جان لے اور امت کی خاطر برداشت کیے گئے ان تکالیف اور مصائب کو جان جائے کہ جن کے تصور سے بھی بدن کانپتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں اور وفاؤں کو جان جائے، تو مسلمانوں کے لیے بھی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ ویسے تو ہر نبی کو اپنی امت کے ساتھ محبت اور شفقت کا تعلق ہوتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شفقت اور اس شفقت میں تمام انبیاء علیہ السلام سے بڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بڑے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا نا، تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت خراب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو میں نے پڑھا یا سنا اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے، ننگے پیر بھاگے اس طرف، یعنی آپ اس وقت بھاگے اور آپ نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے جا رہے ہیں، اما عائشہ صدیقہ بھی بھاگتی ہوئی آئیں، فرمایا دیکھ کر ان کی حالت کہ آپ کو ایک دعا کا حق ملا ہے، آج آپ اپنے بچے کی زندگی کو بچا لیجئے۔ ہر نبی کو ایک مقبول دعا کا حق ہوتا ہے، آپ کے پاس بھی وہ حق ہے۔ تو رو کر کہتے ہیں اما عائشہ سے، میرے پاس حق تو ہے دعا کا، لیکن اما عائشہ سے کیا فرمایا میں ابھی نہیں اس کو استعمال کروں گا عائشہ، جب میری امت پہ بنی کھڑی ہوگی، جب میری امت مصیبت میں ہوگی، جب میری امت بہت بڑے صدمے میں ہوگی، جب میری امت پہ بڑی خطرناک حالت میں ہوگی، میں اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اپنی اس دعا کو استعمال کروں گا۔ تمام نبیوں نے اپنی دعا کو ایک جو دعا ملتی تھی مقبول دعا وہ استعمال کر لی، لیکن میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی، اپنے دل کے سکون کی پرواہ نہیں کی، اور ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ یہی کہا کہ نہیں عائشہ، میں اس دعا کو اپنی امت کے لیے بچا رکھوں گا۔ تو حقوق مصطفیٰ کو پہچانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جو کیا اس کو جانے پہچانے۔ ہم کیسے ہو گئے ہیں؟ دنیا میں ہمیں نظر آنے والے ماں باپ ہیں جن کو ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں، جن کی بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ لوگ تو لا علم ہے، ان پڑھ ہے، اور ہم اپنے ماں باپ کو بھی نہیں جان پاتے، اور ہم حقیقی ہمارے روحانی باپ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پہچانتے، اور ہم ان کے بھی حقوق جو ہے پامال کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایسا تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایسا تعلق ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر امت سے بے تعلق ہو جاتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ نہایت درجہ قلبی تعلق تھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کس درجہ تعلق رکھتے تھے، اس کا اندازہ درج ذیل آیات اور روایات سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم المؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128۔ اے لوگوں تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہارے جنس یعنی بشر سے ہیں، یعنی تمہاری طرح وہ بھی انسان ہیں، جن کو تمہاری یعنی ایسی دل دکھانے والی باتیں جو ہے مضرت کی باتیں نہایت گرا گزرتی ہیں، جو تمہارے فائدے اور تمہارے نفع کے بڑے خواہش مند ہیں، تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند ہیں۔ یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے، بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔
یعنی یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے، شرابی جواری کے لیے بھی اللہ کے نبی بہت زیادہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی ان کا بھی بھلا چاہتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک صفت عزیز علیہ ما عنتم، اس صفت کا اصل حاصل معنی یہ ہے کہ تمہارا دشواری اور دکھ میں پڑ جانا، گمراہ ہو جانا، ہلاک ہو جانا، جسمانی روحانی مالی مشکلات میں تمہارا مبتلا ہو جانا اور تمہارا حق سے منہ موڑنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت گراں گزرتا ہے، نہایت تکلیف پہنچتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں کے برے حالات سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت مومنین، کفار، منافقین تینوں کے حق میں ہے، یہ نہیں کہ صرف مومنوں کے لیے، کفار بھی اس وقت جو ہے نا وہ بھی تو امتی ہوئے نا، منافقین بھی جو اس وقت کے لیے، ان کا بھی تو نبی یہی ہے نا، لیکن وہ ابھی اپنے نبی کو جانتے نہیں اور پہچانتے نہیں۔ یہ کام کس کا ہے کہ آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متعارف کرائیں؟ یہ کام ہمارا ہے۔ اب جبریل امی نہیں آئیں گے بتانے کے لیے کہ لوگوں تمہارا نبی یہ تھے، تمہارے نبی یہ تھے، اور اللہ رب العزت سے آپ کے تعلق کو مضبوط کریں۔ اب یہ کام ہمیں کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہمیں کرنا ہے۔ مومنین کے حق میں تو ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پہ شفقت فرماتے تھے کہ اگرچہ ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان پر دائمی عذاب تو نہ ہوگا، لیکن گناہ کی وجہ سے سزا ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ تکلیف بھی ان کو نہ پہنچے، میرا کوئی بندہ، میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے۔ آپ ظاہراً بھی امت کے ہمدرد تھے، اور باطناً بھی امت کے دکھ درد میں شریک تھے۔ امت کی دنیاوی تکلیف پہ بھی آپ کو کڑن ہوتی تھی، اس لیے آپ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، تعزیت کے لیے تشریف لے جاتے، دوا بتاتے، دعا فرماتے، تسلی دیتے، رہنمائی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے اعتبار سے بھی نہایت فکر مند رہتے تھے، اور امت کو دوزخ سے بچنے کے لیے تعلیمات ارشاد فرماتے، نیکی کی تلقین فرماتے، جنت و جہنم کا تذکرہ فرماتے، اپنی خلوت میں یعنی آپ اپنی تنہائی میں اللہ کے حضور روتے عبادت کرتے اور امت کے حق میں دعائیں مانگتے، اور امت کی ہدایت کے لیے کوئی موقع جان نہ دیتے تھے۔ منافقین اور کفار کے حق میں اس طرح کے منافقین کا نفاق اور کفار کا کفر آپ پر بہت شاق گزرتا ہے۔ یہ محض دنیا کی وجہ سے کفر و نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنی آخرت خراب اور برباد کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف بسا اوقات اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اللہ تعالیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تسکین کے لیے اپنا کلام و پیغام بھیجنا پڑتا تھا۔ چنانچہ سورہ یاسین میں ہے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، یعنی ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہونی چاہیے، بے شک ہم سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ دل میں یہ رکھتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہے فَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، یعنی کفر میں بڑھ بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یعنی کفر میں بڑھ بڑھ کر حصہ لینے والوں کی حالت سے آپ غمگین نہ ہوں۔ یہ جو کفر میں بڑھ بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کفر کو کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ غمگین نہ کریں، آپ کو ان کی حرکتیں غمگین نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کر لینے دو ان کو جو کچھ کر رہے ہیں۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ قرآن شریف کو جلایا جا رہا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اور ان کی توہین کی جا رہی ہے، لیکن ہم تو کڑتے بھی نہیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی کڑتے رہتے تھے، ہمارے لیے تو اور درجے کی بات ہے۔ تو لکھا فرمایا سورہ یونس میں ولا يحزنك قولهم، یعنی آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں سے آپ غمگین نہ ہوں۔ بار بار اپنے نبی کو مناتے تھے، میرا نبی اداس ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس طرح سورہ حجر میں ہے کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی اور کافروں کا کچھ غم نہ کریں اور مسلمانوں پہ شفقت رکھیے، کافروں کی پرواہ بھی نہ کریں، غم نہ کریں۔ سورۃ الانعام میں ہے قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِي
لَيَحْزُنُكَ الَّذِي یقولون، یعنی ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، اداس کر دیتے ہیں، آپ کو رلا دیتے ہیں ان کی باتیں۔ سورہ نحل میں ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، یعنی ان پر غم نہ کیجیے، اور جو کچھ یہ تدبیریں کیا کرتے ہیں اس سے دل تنگ نہ کر فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اور واقعی ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں، سو اس کا علاج یہ کہ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح و تعمید کرتے رہیے اور نماز پڑھنے والوں میں سے رہیے۔ یعنی کیا بات بتائی جا رہی ہے، ہمیں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے کہ جو کفار ہے نا، کفار ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ معی، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم ان تمام باتوں پہ یعنی کفار کی حرکتوں پہ اس کا جواب سوچیں، اور اس کا بہترین کفار کا جواب یہ ہے کہ جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے تو ہم ان سب کا بائیکاٹ کریں، ان سب کے سفیروں کو نکال کر باہر پھینکیں، اور دوسری بات کیا ہے ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، اور پھر جو شخص قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے دن اور رات قرآن کو پڑھیں اور پڑھائیں، اور قرآن کے نسخے جو ہیں وہ خرید کر جو ہے کیا کہتے ہیں وہاں پر لوگوں کو دیں جن کے پاس قرآن کے نسخے نہیں ہیں۔ ہم دین کی تبلیغ کریں، ہم اپنے حق، وہ لوگ تو دیکھیں نا، وہ لوگ تو جھوٹے غلط دین پر ہو کر کتنے جمے کھڑے ہیں، ہم تو صحیح دین پہ ہیں، ہم صحیح اسلام پہ ہیں، ہمارا دین افضل ترین ہے اور اتھینٹک ہے، دنیا میں اسلام جیسا کوئی دین نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کہو کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وهو الخاتم الانبیاء، یعنی اس بات پہ وہ رکھو کہ میں راضی ہوا کہ رب میرا اللہ ہے، میں راضی ہوا کہ نبی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں راضی ہوا کہ اسلام میرا دین ہے، میں راضی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، رسول ہیں، اور وہ خاتم الانبیاء ہیں۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو لفظوں میں وہ بات سمجھا دی کہ دیکھو تم اپنا رخ جو ہے، اپنی جہت اپنا رخ صحیح رکھو کہ اسلام تمہارا دین ہونا چاہیے، اور نبی اکرم اور اللہ تمہارا رب ہونا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم الانبیاء ہیں وہ ہمارے نبی ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت سلیبس آ گیا کہ اگر کہ ہم ساری دنیا سے جو ہے ساری دنیا سے جو ہے منہ موڑ لیں، اور ہم کیا کریں، اللہ کو ہم اسلام کو چنیں، اللہ تعالیٰ کی مان کے چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء سمجھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کریں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیے۔ آپ اسلام دشمن جو ہیں ان پر اتنی محنت کی ہے، اب آپ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ سچا اور پکا مسلمان، کہ آپ کی روشنی سے، آپ کے نور سے ہر کافر مسلمان ہو جائے، اور جو مسلمان ہیں وہ مومن بن جائے۔ تو سمجھ آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو وہ کتاب بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہوں جس میں ہے کہ احمدیت اسلام کیوں نہیں، جو کہ ایک انہوں نے لکھی کیا کہتے ہیں کرنل صاحب نے، جو کہ کرنل راہیل جرمنی سے تعلق ہے جن کا، اور جو کہتے تھے کہ مجھے میرا دوست کہتا تھا کہ تم جو ہے قادیانی ہو جاؤ، اور پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے سوچا کہ اتنے سارے مولوی جو ہے وہ قادیانیت کو کیوں برا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنے سارے علماء دین کیوں برا سمجھتے ہیں، اور جبکہ کوئی ایسا فرق نہیں ہے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ بجائے جگہ جگہ جا کر میں کیوں نہ اسلام کا مطالعہ کروں۔ انہوں نے خوب اسلام کا مطالعہ کیا،
اور 4 سال اپنی تعلیم کو خیر آباد کہہ کے، اپنی نوکری کو خیر آباد کہہ کے انہوں نے دین پر بہت ریسرچ کی، اسلام پر بہت ریسرچ کی، انہوں نے علم دین سیکھا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے قادیانیت پہ لعنت بھیجی، اور الحمدللہ رب العالمین پہلے بھی دائرہ اسلام میں تھے، بیچ میں بھٹکے ضرور، پھر پکے پکے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو انہی کی بات میں بتا رہی ہوں، انہوں نے جو ریسرچ کی اسی کو لے کے آگے چل رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں نے ایک جگہ انہوں نے پڑھا کہ مرزا نے دعویٰ کیا، یعنی یہ مرزا کو بہت اچھی طریقے سے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ اگر میں نے مرزا کہتا ہے کہ اگر میں نے دعویٰ نبوت کیا تو اسلام سے نکل کر کافروں کی جماعت میں سے ہو جاؤں گا۔ میرا دعویٰ نبوت کا نہیں ہے، محدثیت کا ہے، اگر یعنی میں حدیث کہنے والا ہوں۔ اگر کہیں میں نے اپنے لیے لفظ نبی کا استعمال کیا تو اسے کاٹا ہوا سمجھا جائے، یعنی اسے سمجھا جائے کہ نہیں ہے۔ ایک طرف یہ لکھا، شروع میں اس نے بڑا ایسی باتیں لکھی جس سے لوگوں کو لگا کہ یہ بہت بڑا اچھا مسلمان ہے، لیکن مرزا قادیانی کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ لیکن تمام تر وضاحتوں اور فتووں کے بعد مرزا صاحب 1901 میں خود دعوی نبوت کر کے مسند نبوت پر جا بیٹھے۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، اور پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور پکا نبی مان رہے ہیں، یعنی صحیح طریقے سے صحیح۔ اور پھر ایک دم سے جب لوگوں نے اس پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا تو پھر کہا کہ میں تو محدث ہوں، حدیثیں لکھنے والا ہوں، صرف حدیث کہنے والا ہوں۔ پھر ایک دفعہ کہنے لگا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میری بات سے ملے اس کو اختیار کر لو، اور جو میری بات سے نہ ملے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو، اللہ معاف کرے۔ تو کیا ہوا، آہستہ 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 اس نے بڑی مکار تھا یہ، بڑا دجل، یہ سمجھ لیں ایک دجال نکلے گا، اور ایک دجال ہو کر چلا گیا دنیا سے۔ تو اس کو تو اس نے تو اس سے پتا تھا نا کہ حضرت امام مہدی نے آنا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ اس نے یہ دونوں دعوے کر دیے کہ میں حضرت عیسیٰ بھی ہوں۔ اب دیکھیں نا دماغ کا کتنا پھرا ہوا تھا، کہتا ہے میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، میں نے جس کائنات کو پیدا کیا، میں نے تمام نبیوں کو پیدا کیا۔ پھر کہتا ہے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر سما گئے ہیں، آ گئے ہیں، وہ میں یعنی ابھی بھی میرے اندر نبی ہیں، میں بروزی نبی ہوں، یعنی میں چلتا پھرتا اندر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بس میں آپ کو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہوں، اصل میں میرے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا اس وقت، پھر اس نے ایک جگہ دعویٰ کیا کہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، میں تو آ گیا ہوں، وہی تو مسیح موعود ہوں، وہی عیسیٰ ہوں نا جو جن کو اٹھا لیا گیا تھا زندہ سلامت، اب میں پھر آ گیا ہوں۔ ایک جگہ دعویٰ کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب مارا تھا یہودیوں نے، حالانکہ یہودی تو ان تک پہنچ ہی نہیں سکے، قرآن کہہ رہے بل رفع اللہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ان کو اٹھا لیا تھا، پھر نزول ہوگا قرب قیامت میں، کہتا ہے میں ہی وہ عیسیٰ ہوں، دوبارہ آ گیا ہوں۔ تو اس کی دماغ کی خلل کو بیان کر رہی ہوں۔ کہتا ہے اگر میں نے دعوی نبوت کیا تو اسلام سے نکل کے کافروں کی جماعت میں ہو جاؤں گا۔ میرا دعوی نبوت کا نہیں، محدثیت کا ہے، اگر کہیں میں نے اپنے لیے لفظ نبی کا استعمال کیا تو اسے کاٹا ہوا سمجھے جائے۔ لیکن تمام تر وضاحتوں اور فتووں کے بعد مرزا صاحب 1901 میں خود دعوی نبوت کر کے مسند نبوت پر جا بیٹھے۔ مرزا صاحب کی دعوی نبوت پر چند عبارات پیش کرتے ہیں۔ کہتا ہے 40 نمبر 3 روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 416 پہ مرزا لکھتا ہے کہ خدا وہی خدا ہے جس نے اپنا رسول مرزا صاحب، یعنی اپنا رسول کس کو بھیجا؟ مرزا صاحب کو، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ خدا تو وہی خدا ہے جس نے اپنا رسول یعنی مرزا صاحب کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، یعنی اپنے آپ کو، یعنی کہتا ہے خدا وہی ہے جس نے مجھے بھیجا رسول بنا کے، میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں۔ ایک غلطی کا ازالہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 211 پر دیکھ لیں۔ ساتھ ہی لکھتا ہے دافع البلا میں روحانی خزائن جلد نمبر 18 231 میں اللہ تعالیٰ نے اس مردود سے خود لکھوایا کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے سچا خدا وہی خدا ہے، یعنی وہی سچا خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ حضرت بی بی آمنہ کے بیٹے اور لال اور حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، آج تک قادیان ہی نہیں گئے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قادیان دیکھا بھی نہیں، الحمدللہ۔ مرزا صاحب نے اس آخری عبارت میں خدا تعالیٰ کی سچائی کو اپنی نبوت کے ساتھ مشروط کر دیا، یعنی جیسے خدا کی سچائی بالکل اتھینٹک ہے، بالکل تصدیق شدہ ہے کہ خدا سچا ہے، ویسی میری نبوت بھی سچی ہے۔
یعنی اگر تو مرزا صاحب نبی ہیں تب تو خدا تعالیٰ سچا ہے. ساتھ میں کیا کہا؟ اگر تو مجھے کوئی نبی مانتا ہے، یعنی اگر تو مرزا صاحب نبی ہیں تب تو خدا تعالیٰ سچا ہے، ورنہ خدا تعالیٰ بھی سچا نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب جب تک اپنی نبوت کے منکر تھے تو کیا خدا تعالیٰ سچا نہیں تھا؟ پہلے تو یہ کہتا تھا نا کہ پہلے تو لوگوں سے ڈر کے اس نے کہا نا کہ میں تو صرف محدث ہوں، میں تو نبی نہیں ہوں، میں تو نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا. تو جو نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جو ہے جھوٹا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی بات کہہ رہا ہے. تو مرزا صاحب جب تک اپنی نبوت کے منکر تھے تو کیا خدا تعالیٰ سچا نہیں تھا؟ اگر مرزا صاحب کی پہلی تحریروں کو تسلیم کر لیں تو خدا تعالیٰ سچا نہیں رہتا، اور اگر بعد کی تحریروں کا اعتبار کر لیں تو مرزا صاحب اپنے فتووں کی زد میں آ جاتے ہیں، جو کچھ خود کہا اس میں پھنس جاتا ہے. احمدی احباب دونوں میں سے کس بات کو اختیار کریں گے؟ کون سی بات مانیں گے؟ ایک بات کہتا ہے اس کو دوسری بات سے جٹلا دیتا ہے. عام طور پہ جب کبھی گفتگو کے دوران احمدی احباب کے سامنے مرزا صاحب کے دعوی نبوت کے پر ایسے حوالہ جات پیش کیے جاتے ہیں جن میں مرزا صاحب نے صراحتاً دعوی نبوت اور رسالت کی ہے، تو احمدی احباب کی طرف سے یہ وضاحت کی جاتی ہے. یعنی فوراً ہی احمدی احباب جو کہتے ہیں، احمدی لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، لیکن مرزا صاحب نے تشریع یعنی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ان کا دعویٰ غیر تشریعی نبوت کا ہے، اور ہم مرزا صاحب کو غیر تشریعی ذلی بروزی اور امتی نبی مانتے ہیں. یہاں تک کہ میں بھی ایک بات کی وضاحت کرتا جاؤں کہ 90% سے زائد احمدی احباب کو نہ تو یہ علم ہے کہ مرزا صاحب کا کس معیار کی نبوت کا دعویٰ تھا، اور نہ ہی یہ جانتے تھے کہ غیر تشریعی ذلی اور بروزی کا معنی اور مفہوم کیا ہے. احمدی احباب کو ان دونوں باتوں کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا ہر لحاظ سے ضروری ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں غیر تشریعی کیا ہے، ذلی کیا ہے، اور بروزی کیا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ایک نبی، مرزا کہتا ہے، مجھے تو صاحب کہتے ہوئے بھی اس میں لکھا ہوا نا تو عجیب سا لگ رہا ہے، جیسے بہت بڑا گناہ کر رہی ہوں. وہ تو بدبخت اس کے کہلانے کے لائق ہی نہیں تھا. یہ کہتا ہے مرزا کہتا ہے کہ ایک جگہ مرزا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگوایا. آپس میں جیسے ہم دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں ہم ان کو آپس میں گلے نہیں لگوا دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگوایا. اور اتنی زور سے اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو گلے لگوایا، اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کے پر، یعنی یوں سمجھ لیں، سمجھانے کو سمجھا رہی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ بھی ہاتھ رکھا اور میری پیٹھ پہ بھی ہاتھ رکھا، اور ہم دونوں کو بہت کس کے یعنی گلے لگوایا. اب کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں سما گئے. اب میں تو نہیں رہا، اب تو میرے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بروزی، اس کو کہتے ہیں بروزی، کہ میں بروزی نبی ہوں، کہ میرے اندر میں نہیں رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سما گئے. یہ سمجھ آ گئی. دوسری یہ بات کہ دوسری کیا بات تھی؟ ہاں، ذلی نبی. تو کہتا تھا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں. یعنی یوں سمجھ لیں سایہ تو وہی ہوتا ہے نا، جیسے اب ایک موٹا انسان جا رہا ہے تو اس کا موٹا سایہ بنے گا، ایک لمبا جا رہا ہے تو اس کا لمبا، اسی طرح کا اسی کا بنے گا نا سایہ. تو یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سایہ ہوں، یعنی میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، وہ ذات ہیں، میں ان کا سایہ ہوں. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر طرح سے یہ بات ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ شریعت کے لحاظ سے بھی میں نبی ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے مسئلہ یوں حل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 1901 میں اس نے دعویٰ کیا نبوت کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 1908 میں جہنم واصل کیا. ٹھیک ہے. اور اپنے ہی گن پہ، اپنے ہی فضلے پہ، اپنے ہی پخانے پہ گر کے یہ مرا اور جہنم واصل ہوا. ٹھیک ہے. اب بات یہ کرنی تھی، بتانا یہ تھا کہ اس نے جتنے 80 دعوے کیے نا ان میں سے ایک دعویٰ بھی اس پر فٹ نہیں بیٹھتا کہیں سے. نہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ اس پر بیٹھتا ہے. امام مہدی بھی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پانچویں وہ بادشاہ ہوں گے جن کو روئے زمین کی حکومت ملے گی. حدیث ہے میرے پاس، اس کی تربیتی نصاب میں لکھی ہوئی ہے، اس کی یہ حدیث کا حوالہ بھی ہے کہ روئے زمین کی حکومت اللہ تعالیٰ نے پہلے 4 کو دی تھی. 4 کو، جن میں سے کون تھے؟ جن میں سے ایک حضرت، 2 اچھے تھے 2 برے، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کون سے تھے؟ حضرت ذوالقرنین. اور 2 برے تھے،
حضرت مطلب دو برے تھے، ایک نمرود اور ایک بخت نصر، جس نے نا بنی اسرائیل کو غالباً 19 پتہ نہیں کتنے سال جو ہے قید میں رکھا اور ظلم کیے ان پہ بہت، اور ان پہ حملہ کیا تھا۔ تو یہ اصل میں ٹائم بہت، مجھے میں نے دیکھ لیا ٹائم پیچھے آ رہا ہے مغرب کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اے رب رحمان، اے اللہ پاک، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ، دنیا بہت دکھی ہے، اللہ کوئی بچوں سے دکھی ہے، کوئی میاں سے دکھی ہے، اے اللہ کوئی بیماری سے دکھی ہے، کوئی افلاس اور بھوک سے دکھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کوئی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے۔ یا اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، دنیا بہت دکھی ہے۔ اللہ، ہم نے اپنے پیارے سے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے۔ اللہ، ہم نے اپنے پیارے سے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے۔ اللہ، ہم جو لوگوں کو دیکھتے ہیں، نئی نسل کو دیکھتے ہیں، تو یوں لگتا ہے جیسے ان کو خدا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ، اگر تو نے ہم پہ رحم نہیں فرمانا تب بھی رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ، اگر تو نے ہم پہ کرم نہیں فرمانا تب بھی کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے اور ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں راضی کر دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے بچوں پہ رحم کر دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے بچوں پہ رحم کر دیجئے۔ یا اللہ، ہماری نسل پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہماری نسل پہ رحم فرما دیجئے۔ اللہ، پورے دن اور رات اللہ کی نافرمانی میں چلتے ہیں، پورے دن اور رات اللہ کی نافرمانی میں چلتے ہیں۔ بڑی مشکل سے ان کو نماز کی طرف لاؤ تو نماز کو ایسے جیسے چور چوری کر کے چلا گیا، اتنی دیر کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں آنے والے وقت کا پتہ ہے، قیامت کی تہلکہ خیزی کا پتہ ہے، ہم اپنے بچوں کو کیسے ہدایت کی راہ پہ لائیں۔ اللہ، ہم بہت زیادہ بے بس ہے۔ اللہ، سمجھا کے بچے ہم سے چڑھنے لگ گئے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ، ہم اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں جائیں، ہمارے بچے جہنم میں جائیں۔ اے اللہ، ہمارے بچوں پر رحم کر دیجئے، ہمارے بچوں پہ، ہماری آنے والی نسلوں پر رحم فرما دیجئے۔ ہمارے بچوں کو اللہ قاری قرآن، صاحب قرآن، عالم قرآن، حامل قرآن، عالم قرآن بنا دیجئے۔ اللہ، صدقے میں یہ بھیک دے دیجئے۔ اللہ، اے اللہ، ہمارے بچوں پہ رحم کر دیجئے۔ یا اللہ، آنے والی نسلوں پہ رحم کر دیجئے، آنے والی نسلوں پہ رحم کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہمارے بچوں پر رحم کر دیجئے، ہماری نسلوں پہ رحم کر دیجئے۔ اللہ، اے اللہ تبارک تعالیٰ، اپنے حبیب کے طفیل میں ہمارے بچوں کو مومن بنا دیجئے، راکعین ساجدین بنا دیجئے، پکا ٹھکا نمازی بنا دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے بچوں پہ رحم کر دیجئے، ہمارے بچوں پہ کرم کر دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کی تربیت ایسے فرمائیے جیسے آپ نے ننھے یوسف علیہ السلام کی، ننھے عیسیٰ علیہ السلام کی، ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی پرورش کی تھی۔ اللہ، ایسی پرورش کیجئے ہمارے بچوں کی۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، تا قیامت آنے والی نسلوں کو اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ایمان اور عمل عطا فرمائیے۔ یا اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان، ابو بکر کا ایمان اتنا ہے کہ اگر پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تقسیم کر دیا جائے
تو پھر بھی بچ رہے میرے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ بھیک دے دے یا اللہ۔ ہمارے بچوں کو اپنے حبیب کے طفیل میں کبھی راشی نہ بنانا، کبھی زانی نہ بنانا، کبھی شرابی نہ بنانا، کبھی خائن نہ بنانا، کبھی حاسد نہ بنانا، کبھی کاذب نہ بنانا، کبھی شیطان کا ساتھی نہ بنانا۔ ہمارے بچوں کو یہ بے حیائی کی آلات سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ بہت مشکل ہے، یوں لگتا ہے کہ بچے کبھی موبائل نہیں چھوڑیں گے، پھر تیری ایک آیت پر نظر پڑتی ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، کہ جو کوئی چیز بھی آسان نہیں جب تک آپ اس کو آسان نہ کر دیں۔ جب چاہیں آپ، جب چاہیں اے اللہ آپ، جب چاہیں سنگلاخ چٹانوں کو ٹٹیل میدان کر دیں۔ اللہ ہمارے بچوں کے قلوب کو اللہ اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے، اپنے آپ سے جوڑ لیجئے، ہمارے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیجئے، اللہ ان کا حصار کر دیجئے۔ اللہ ہماری ایک بہن ہے بہت پریشان ہے یا اللہ، دین کا کام کرواتی ہیں کرتی ہیں، اللہ بہت پریشان ہیں، اللہ ان کا کامہ لگ جائے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان کی زندگی پر سکون ہو جائے، ان کی زندگی میں ایک بہترین کامیابی پہ چلتا ہوا ٹھہراؤ آ جائے، ان پر رحم فرما دیجئے، ان کی زندگی کو پرسکون کر دیجئے، ان پر رحم فرما دیجئے، ان کا اقامہ بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اقامے کے بعد بھی سکون عطا فرمائیے یا اللہ۔ ہماری جو اولادیں ہیں یا اللہ، جن جن گھروں میں جتنی لوگ یہاں پہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ان کی اولادوں، کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کو یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے یا اللہ۔ عائشہ کو، سونیا کو، رقیہ باجی کو، ڈاکٹر انم، اریلیہ، محسن، ماریانس کو یا اللہ نیک نرینہ اولاد عطا ماریانس یا اللہ ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے آسانی کے ساتھ۔ جو حاملہ ہیں ان کے لیے آسانی فرمائیے اللہ، ان کے لیے آسانی فرمائیے گا اللہ، ان کو نیک نرینہ اولاد آسانی سے عطا فرمائیے گا یا اللہ۔ جو بے روزگار ہیں احمد نعمان نواز صاحب، ان کو بہترین روزی عطا فرمائیے، کریم روزی عطا فرمائیے یا اللہ۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ڈاکٹر ہمنا کو، فاطمہ کو، حفصہ کو، عیشا کو، اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں احمد کو یا اللہ، جتنی بہنیں سن رہی ہیں ان کے بچوں کو اور ان کو، ان کے اہل خانہ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے یا اللہ۔ جو بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر عطا فرمائیے، اہلیہ اعظم کو، شہناز کو، اہلیہ عاشق کو اپنا گھر عطا فرمائیے یا اللہ۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ یا اللہ، جتنے بیمار ہیں ان کو سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے یا اللہ، فرما دیجئے یا اللہ، فرما دیجئے یا اللہ۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، تمام یا اللہ، تمام لوگ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ علماء اسلام، علماء ہند، علماء پاکستان یا اللہ، علماء جہاں یا اللہ، اپنے حبیب کے تمام علماء اسلام کو اور اللہ ساتھ میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مولانا فضل الرحیم صاحب کو، مفتی حسن صاحب کو، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، حضرت جی کو، تمام علماء دین دو دیوبند کے ہیں یا اللہ، ان سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، حضرت جی کو، نازیہ، اندلیب، طلحہ، اشفاق صاحب، عبداللہ، علیہ حسین، شازیہ، عیشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، محمد عمران، نازیہ، مومنہ، اللہ ایک بہن ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل میں، ان کے شوہر بہت بیمار ہیں اللہ، ان کو یوں ہے اپنے حبیب کے طفیل میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، ان کے گردے صحیح کام کرنا شروع ہو جائیں، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ مومنہ کو، بچی کو زندگی صحت تندرستی عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ جو بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں اللہ، اپنے حبیب کے طفیل میں ان کے لیے بہترین نکاح کے جوڑ عطا فرما دیجئے، بہترین در، بہترین گھر عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں بیٹیوں کے لیے حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، مانور، بنات سرور، سعدیہ، نظام، فخر، عبد المتین
مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، صدف، خدیجہ، شائستہ، نمرہ، ان سب کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجئے، دین کے دائی رشتے عطا فرمائیے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، پاکستان کو اسلامی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی، سماجی ترقی عطا فرمائیے، پاکستان کا قرضہ اتار دیجئے، نیک اور مخلص لوگ پاکستان کی حکمرانی میں آ جائیں، اللہ کوئی نیک حکمران عطا فرما دیجئے، اللہ کوئی ایک تو اس محفل میں تجھے پسند ہوگا، اس کے طفیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل پاکستان کی حکومت اللہ تبارک تعالیٰ کسی ایسے نیک بندے کے ہاتھ میں آئے جس کے دل میں پاکستان اسلام کی بھی محبت ہو، مسلمانوں کی بھی محبت ہو، پاکستان کی عوام اور پاکستان ملک پاکستان کی بھی محبت ہو۔ اے اللہ پاک، جو تیرا بندہ ہو تو تیرے احکامات کو نازل فرمائے، ان کو شریعت کو نافذ فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، شریعت کو نافذ کرنے والا کوئی عمر ثانی لیڈر عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہمارے 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 تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، قطر کے اور ترکی کے حکمران کی جو ہے طیب اردگان صاحب کی اللہ تعالیٰ جان و مال کی حفاظت فرمائیے، نیک ارادوں کی ان کی حفاظت فرمائیے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، یا اللہ سیلاب اور زلزلوں سے بچا لیجئے، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، غربت کو دور فرمائیے پاکستان سے، اللہ تعالیٰ پیٹرول کو اور بجلی کو سستا فرمائیے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔